الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 17ویں نمبر کی آیت رب المشرقین و رب المغربین اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کی خلقت میں، اللہ کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا جوڑا بنایا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. اس میں ایک اہم جوڑا انسان کا ہے. اس جوڑے کی نسبت براہ راست جنت سے ہے اور نکاح کی مجلس سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں قائم فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ماں حوا سے جنت میں ہوا ہے، فرشتوں کی موجودگی میں. وہیں سے انسان کے ذہن میں عورت کی اہمیت کو اسلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بٹھا دیا ہے. آپ نے یہ سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جنت میں تقریباً 40 سال تک پڑا رہا ہے، لیکن بدن کے اوپر کوئی لباس نہیں تھا. پتلا بنانے کے بعد بالکل عریانہ 40 سال تک وہ جنت کی ہوائیں کھاتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب روح ڈالی، حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنے آپ کو یہ اکیلا محسوس کر رہے ہیں جنت کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری فرمائی. جنت کے اندر نیند نہیں ہے، جنت میں سونا نہیں ہے. جو کچھ سونا ہے زندگی میں محنت کرو، قبر میں سو جاؤ اور نیند پوری ہو گئی. اب جب آنکھ کھلی میدان محشر میں تو اب سونا نہیں ہے، نیند ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی نیند نہیں ہے تو جنت میں کیسے چلے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں نیند اس لیے نہیں رکھی ہے کہ جتنی دیر بندہ سوئے گا اتنی دیر اللہ کی نعمتوں سے محروم رہے گا. سمجھ رہے نا؟ تو اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جتنی دیر سو جائے اتنی دیر بھی جنت کی نعمتوں سے محروم رہے. اگر اس کا تقاضا ہے کہ اللہ مجھے سونا ہے تو اللہ سلا بھی دے گا، کیونکہ جنت میں ہر خواہش پوری کی جائے گی نا. تو جنت میں نیند نہیں ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سلا دیا اور ساری جنت کے حوروں کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، سارے جنت کے فرشتوں کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ماں حوا کو نکالا اور سب سے پہلے ماں حوا کو جنت کا لباس پہنایا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی. ماں حوا کے بے لباس بدن پر
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بھی نظر پڑنے نہیں دی، نہ فرشتوں کی نظر پڑنے دی، نہ جنت کے حوروں کی نظر پڑنے دی۔ وہیں سے عورت کی ایک اہمیت اور عظمت کا سکہ انسان کے دماغ میں بٹھا کر بھیجا اور کہا اس کو بائیں پسلی سے میں نے پیدا کیا ہے، اور بائیں پسلی جو ہے بائیں طرف دل ہوتا ہے۔ بھی اگر اللہ چاہتے تو پاؤں سے بھی پیدا کر سکتے تھے، اللہ اگر چاہتے تو سر سے بھی نکال سکتے تھے، اس کے لیے کون سا مشکل تھا؟ تو اللہ نے دل کے قریب سے پیدا کیا، تو اللہ نے دل کے اندر سے کیوں نہیں پیدا کیا؟ اللہ چاہتے تو دل کے اندر سے بھی نکال سکتے تھے۔ اس میں علماء نے حکمت لکھی ہے، مصلحت لکھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ماں حوا کو حضرت آدم کے پاؤں سے نکالتے تو قیامت تک آنے والی نسل عورتوں کو اپنی جوتیاں سمجھنے لگتی، اور اگر سر سے نکالتے تو قیامت تک کی آنے والی نسل عورتوں کو سر کا تاج بنا لیتی، اور دل کے اندر سے اگر نکالتے تو ساری دنیا اللہ کو بھول کر عورتوں کے پیچھے لگ جاتی، کیونکہ دل اللہ نے صرف اپنے لیے رکھا ہوا، کسی اور کے لیے نہیں رکھا۔ ہاں دل کے قریب سے ضرور نکالا ہے، اس لیے کہا کہ اگر وہ بیٹی ہے تو رحمت اور شفقت کے اعتبار سے اس کو دل کے قریب رکھو، ماں ہے تو عظمت کے اعتبار سے اس کو دل کے قریب رکھو، بیوی ہے تو اس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق کے اعتبار سے اس کو دل کے قریب رکھو، لیکن دل کے اندر صرف میں رہوں گا، میرے علاوہ کوئی نہیں رہے گا۔ کسی کا حق ہی نہیں کہ دل کو چھین لے، وہ اللہ کا حق ہے۔ اور بائیں پسلی سے پیدا کیا، کمزور ہے، سیدھے جانب کی پسلیاں زیادہ ہیں بائیں پسلی کے مقابلے میں، بائیں پسلی میں ایک کم ہے، ادھر ایک زیادہ ہے، وہیں سے بتایا کہ یہ کمزور ہے۔ اب آپ ڈاکٹر کے پاس نقشہ لے کر جاؤ پسلی کا کہ ڈاکٹر صاحب میری پسلیاں بہت ٹیڑھی ہیں، اس کو سیدھی کرنی ہے، تو ڈاکٹر سیدھی کرے گا کہ بھائی سیدھی کروں گا تو ٹیڑھی ہو جائے گی۔ پسلیوں کی شان ہی ہے ٹیڑھا رہنا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو عورت اگر ٹیڑھی چلتی ہے تو اس کی شان ہے، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اس کی شان ہی ہے ٹیڑھا پن، کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا ہی وہاں سے کیا ہوا ہے، تو ٹیڑھی چلے گی۔ ہاں آپ کو سیدھا پیدا کیا، الرجال قوامون علی النساء، آپ کو طاقتور بنایا، آپ کو عقل دی ہے، آپ اگر بیوقوفی کرو گے تو پھر عورت عقل مند بنے گی، آپ بیوقوف بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بائیں پسلی سے پیدا کیا اور کمزور پیدا کیا، اور کہا کہ یہ کمزور ہے، یاد رکھ۔ یہ بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے، تو نماز کا وقت ہوا تو وضو کر رہے تھے، اور کچھ مجبوری تھی، خود سے وضو نہیں کر سکتے تھے، تو اہلیہ پانی ڈال رہی تھی، پانی ڈالتے ڈالتے بیچاری کی نظر تھوڑی ہٹ گئی، تھوڑا دیر ہو گئی تو بڑے غصے ہو گئے، جلال میں آ گئے، شرم نہیں آتی ہے تمہیں، میں وضو کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے؟ تو بیچاری تھوڑا شرمندہ ہو گئی۔ تو وہ جب نماز کے لیے مسجد کے دروازے تک پہنچے تو انہیں تھوڑا سا احساس ہوا کہ یار میں نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں، لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور میں ایک بندی کا دل دکھا کر آیا ہوں، تو کیا میری نماز قبول ہوگی؟ وہیں سے واپس لوٹے دروازے سے اور گھر پہنچے، اور بیوی کو کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کو غصہ کیا، ناجائز غصہ کیا ہے۔ عورت تو بڑی کمزور دل کی ہوتی ہے نا، کہ شوہر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، کسو جان سے قربان ہو جائے۔ بہرحال معافی مانگی اور نماز پڑھائی۔ اللہ کا کرنا کیا تھا کہ اس نماز کے بعد اس بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت کے بزرگ کوئی خواب میں دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ تو امام صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں، بھائی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی؟ کہ بھائی اللہ نے میری زندگی نہ تہجد دیکھی، نہ نماز پڑھانا دیکھا، نہ بیان کرنا دیکھا، نہ کچھ بھی نہیں دیکھا، کہا موت سے پہلے کچھ ایک نیکی اللہ کو پسند آ گئی کہ تو نے میرے کمزور بندی سے معافی مانگ لیا، اس معافی کے صدقے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ عمل تو بہت چھوٹا سا ہے نا، ایسا نہیں کہ پھر مار دھاڑ کرو اور معافی مانگتے رہو، جان بوجھ کے ایسے کام نہیں کرنے۔ کبھی انسان سے ایسی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا چاہیے، دل بڑا کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ کمزور ہے، اس کمزوری کے اوپر آپ کو رحم کرنا ہے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اگر بیٹی کی شکل میں آتی ہے تو اس کو درجہ الگ دیا، بہن کی شکل میں آتی ہے تو درجہ الگ دیا، بیوی کی شکل میں آتی ہے تو درجہ الگ دیا، ماں کی شکل میں آتی ہے تو سب سے اونچا درجہ دیا۔ ماں ہے تو فرمایا جنت اس کے قدموں کے نیچے، اللہ نے تمہارے لیے جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی۔ بہن ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اور اگر بہن شادی شدہ نہیں ہے، کنواری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے اس کو میراث دے اور اس کا صحیح جگہ پر نکاح کرائے اور اس کا حق ادا کرے، پورا اس کا دھیان رکھے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بھائی نے اپنے بہن کا حق ادا کیا اور اس کو میراث کا حق پورا دے دیا اور باپ کے اور ماں کے جانے کے بعد اس کا پورا حق ادا کیا، کل قیامت کے میدان میں وہ بھائی میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، میرے ساتھ جنت میں یوں چلے گا، جیسا دو انگلیوں میں جتنا فرق ہے نا اتنا بھی فرق نہیں ہوگا۔ بیٹی ہے، فرمایا بیٹی کی شکل میں آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام کے سامنے کہا کہ بھئی کسی کی اگر 3 بیٹیاں ہو، اس کی صحیح تربیت کی، اس کو دین کی تعلیم دلائی اور صحیح جگہ پر اس کا نکاح کرایا، اس کے لیے وہ 3 بیٹیاں جنت کی ضمانت بن جائے گی، سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ ایک صحابی کھڑے، اللہ کے رسول کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا 2 کے لیے بھی بشارت۔ تیسرے کھڑے، اللہ کے رسول کسی کی 1 بیٹی ہو تو فرمایا 1 کے لیے بھی بشارت، لیکن اس کی صحیح تربیت کرو، اس کو دین کی تعلیم دو اور اچھے گھرانے میں نکاح کراؤ۔ اچھے گھرانے کا مطلب ہمارے نزدیک کیا ہے کہ فلیٹ ہونا چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، 4 ویلر گاڑی ہونی چاہیے، کارخانہ ہونا چاہیے، شو روم ہونا چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے اور 2 ویلر گاڑی رات میں گھومنے پھرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ اچھا گھرانہ ہماری نظر میں ہے۔ اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ اس کے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے، اس کی زندگی میں نماز ہونی چاہیے، اس کے پیشانی پہ سجدے کے آثار ہونے چاہیے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اس کا نام ہوتا ہے صحیح رشتہ۔ تو یہ صحیح رشتہ تلاش کر نکاح کرائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بشارت عطا فرمائی اور حقوق بتائے، جیسا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے صرف فرمایا نہیں کہ بھئی ایسا ہے تو ایسا نہیں، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں یہ اعمال کر کے بتائے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے عورتوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ عجیب بات ہے، مجھے اچانک یاد آ گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، قرآن کی آیت ہے۔ حضرت عائشہ امیر ہے اور ساری، حالانکہ حضرت عائشہ سب سے چھوٹی تھی نا، لیکن بڑی عقل مند، بڑی ہوشیار تھی، سب سے زیادہ روایت بھی ان سے۔ حضرت عائشہ ایک دن امیر بن گئی اور عورتوں کو سب جمع کیا، کہا دیکھو اللہ کے رسول جب عصر کی نماز پڑھ کر آتے ہیں نا تو ان کے گھر میں زیادہ دیر رکتے ہیں، ان کے گھر میں زیادہ دیر رکتے ہیں، ان کے یہاں زیادہ رکتے ہیں، میرے یہاں کم رکتے ہیں۔ آپس میں مشورہ ہوا، ہم بیٹھ کر ایک مشورہ کریں، کہا کیا کہ اللہ کے رسول اس گھرانے میں زیادہ دیر اس لیے رکتے ہیں کہ وہاں پر جب جاتے ہیں تو ان کی اہلیہ، ہم سب کی ماں اللہ کے رسول کے لیے شہد پیش کیا کرتی تھی، اس شہد پینے میں جتنا دیر لگتی تھی نا بس اتنا وقت زیادہ رکتے تھے، ورنہ انصاف تو دنیا کو آپ کی جوتیوں سے ملا ہوا ہے، تو اتنی دیر زیادہ بیٹھتے تھے جتنا دیر شہد پینے میں وقت لگتا تھا، ورنہ عصر کے بعد آپ کا معمول تھا کہ سارے عورتوں کے گھر پر جا کر خیریت پوچھتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ اب اتنی دیر میں بھی عورتوں کے دل میں ہو گیا کہ اللہ کے رسول وہاں کیوں بیٹھتے ہیں، عورت ہے اس کے دل میں آنا ہے۔ تو مشورہ ہوا، کیا ہوا، حضرت عائشہ نے کہا کہ بھئی ایک کام کرو، وہاں سے نکلے نا آپ کے گھر پر آ جائے تو آپ کہنا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے، آپ کے یہاں ہو تو آپ بھی کہنا، آپ کے یہاں ہے تو آپ بھی کہنا، آپ کے یہاں، سب کو کہہ دیا، ٹھیک ہے، مشورہ ہو گیا۔ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر بعد گئے تو جس کے گھر میں آپ شہد پی کر نکلے تو پہلی بیوی کے یہاں گئے تو کہا کہ اللہ کے رسول آج آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، کہا کیا بات کر رہے ہو؟ ہاں، کہا میں نے مسواک تو کیا تھا اور نبی کے منہ سے تو بو آنی ہی نہیں چاہیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تیسرے کے وہاں، چوتھے کے یہاں، پانچویں کے وہاں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، شاید میں نے شہد پی لیا اس لیے میرے منہ سے بو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آج کے بعد محمد اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہے۔ جبرائیل آ گئے، آسمان سے جبرائیل آ گئے، کہا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے میرے لاڈلے، ما احل اللہ لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ تبتغی مرضات ازواجک، عورتوں کو راضی کرنے کے لیے میں نے چیز کو حلال بنایا، اس کو آپ حرام کر رہے ہو اپنے اوپر، ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ گڑبڑی یہاں ہے، یہ جو
کمیٹی بنی ہوئی ہے نا، اس کمیٹی کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے، معاملہ یہاں سے چل رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے عورتوں کے اندر، عورتیں، ہر ایک عورت کا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا شوہر میرا بن کر رہے، بس اور کچھ نہیں، اس کو کیا چاہیے ہو، وہ آپ کے لیے گرم کھانا بناتی ہے، بھوکی رہتی ہے، انتظار کرتی ہے کہ میرا شوہر آئے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ اب یہ تو شیر صاحب گھر میں جاتے ہیں تو وہ مطلب سینہ تان کر ہی جائیں گے کہ میری نوکرانی ہے گھر میں، اور سارا باہر کا غصہ جھگڑے، وہ بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ آپ آئے، اور آپ تو جھگڑا کرنے کے تو موڈ میں آ گئے، اس کا سارا موڈ خراب کر دیا۔ وہ خوشی خوشی انتظار کر رہی، وہ آپ کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہے، آپ کو گرم گرم کھانا کھلاتی ہے، سو جان سے آپ پر قربان ہوتی ہے، لیکن اس کے محبت کو ہم نے کبھی نہیں سمجھا ہے، ہم نے جوتیوں میں رکھا ہے اس کی محبت۔ یہ چیز نہیں ہے، اسلام نے یہ چیز نہیں سکھائی۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ مجھے ایک عجیب بات ہے، اللہ کرے کہ ہمارا دل پلٹ جائے اور ہمارا معاشرہ سدھر جائے۔ میں اس لیے کتنا کھینچ رہا ہوں کہ ہو سکے تو ہمارے دل میں بات اتر جائے اور ہمارا گھر بس جائے، اور کچھ نہیں اس کے علاوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کر تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، تو اللہ کے رسول جب گھر پر آئے تو گھر کا دروازہ دھیرے سے کھولا اور ایک سیدھا قدم اندر رکھا اور فوراً باہر لے لیا، اور اپنی جوتیاں مبارک باہر چھوڑی اور دھیمے 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 قدم سے چلنے لگے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آج عجیب عمل کیا، کہ سیدھا قدم اندر رکھا پھر باہر لے لیا، جوتیاں مبارک باہر چھوڑی۔ تو حضرت ابوبکر نے بھی اپنی جوتیاں باہر چھوڑی، اللہ کے رسول نے جب چھوڑی تو میں بھی چھوڑوں گا، چھوڑ دی۔ تو دھیمے دھیمے قدم سے چل رہے تھے، دیکھا تو ماں عائشہ آرام فرما رہی تھی۔ حضرت عائشہ نے آہٹ کو محسوس کیا کہ میرے حبیب آ گئے ہیں، آنکھ کھلی، فوراً کھڑی ہو گئی کہ اللہ کے رسول آپ کی جوتیاں مبارک کہاں ہیں؟ آپ کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں جوتیاں پہن کر آیا تھا، لیکن تو بڑی آرام کی نیند اور میٹھی نیند سوئی ہوئی تھی، میں نے جوتیاں باہر اس لیے چھوڑا کہ میرے جوتیوں کی آواز کی وجہ سے تیری نیند خراب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا کا پیغام ہے امت کو۔ حضرت ابوبکر دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اللہ کے رسول نے میرے بیٹی کو یہ درجہ دیا ہے، یہ مقام دیا ہے۔ ہمارے شیر صاحب آتے ہیں نا، جوتیاں تو بہت دور کی بات ہے، دروازہ ایسے کھٹکھٹے پورا محلہ جاگتا ہے، محنت کر کے آیا ہوں، کما کر آیا ہوں، جی پورا محلہ جاگ جائے گا، یہ طریقہ ہے آنے کا آپ کے گھر کے اندر؟ ہرگز نہیں۔ اسلام نے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بھی سکھایا، باہر نکلنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اللہ کے رسول نے یہ ادب اور احترام بتایا، اور بتایا دنیا کو، رہتی دنیا تک کے بتایا، عمل کر کے بتایا کہ کیسے زندگی آپ کو عورتوں کے ساتھ گزارنی ہے، کتنے حسن سلوک سے کیسا معاشرہ آپ کا پاکیزہ ہوگا، اور کیسے معاشرے کے اندر محبتیں آئیں گی، نفرتیں ختم ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ میں ایک دردناک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کے لیے اللہ کے رسول نے جو فرمایا نا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت پکی، جنت پکی ہو گئی نا، سردار جنت میں جائے گا تو باقی کے جائیں گے۔ اب ایک دن حضرت فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی، آنے کا معمول تو ہر وقت تھا، تو جب وہ آتی تھی اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے، پیشانی پر بوسہ دیتے اور فرماتے کہ فاطمہ تیرے پیشانی کو اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ تیرے پیشانی سے مجھے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے، اس لیے میں نے تجھے کہا ہے تو جنت کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار۔ اور اپنی چادر مبارک زمین پر بچھاتے تھے اور حضرت فاطمہ کو اس پر بٹھاتے تھے، بیٹی کو عزت دی اللہ کے رسول نے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت فاطمہ دوڑتی آئی، منہ سے کف نکل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ سانس پھول رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کسی دشمن نے پیچھا کیا ہے۔ اللہ کے رسول گھبرا گئے، کھڑے ہو گئے، حضرت فاطمہ کو گلے بیٹا کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئی۔ اللہ کے رسول کوئی بڑی مصیبت میرے بیٹی پر آئی، میری بیٹی بڑی صبر والی ہے، اس نے کبھی شکوہ شکایت نہیں کی ہے، آج کیا بات بنی؟ کوئی دشمن نے پیچھا کیا؟ کیا ہوا؟ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے خاموش کیے، آنسو پوچھے، فرمایا اللہ کے رسول 3 دن 3 رات سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، حسن حسین بھوکے تھے، علی مزدوری کے لیے تلاش کرنے گئے تھے، میں سوچ رہی تھی کہ علی آئیں گے کچھ لے کر تو گھر میں کھانا بنے گا۔ فرمایا علی آئے 3 دن کے بعد، تو آنے کے ساتھ علی نے سوال کیا، فاطمہ 3 دن مزدوری تلاش کر کے آیا، کچھ بھی نہ ملا،
کھانے کے لیے کچھ ہے، علی بھی بھوکا ہے۔ حضرت علی کو یوں کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ آیا ہوگا تو بھیجا ہوگا، اس لیے پوچھا۔ لیکن ماں کے بچوں کے بلکنے کو دیکھ کر ماں کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت حسن حسین کو تسلی دے رہی تھی، چولہے کے اوپر پانی رکھ کر کے تھی، بیٹا کھانا بن رہا ہے، کھانا بن رہا ہے، کھانا بن رہا ہے۔ 3 دن تو یوں نکالے، کالی تم نے کچھ نہیں لایا۔ میں تو بچوں کو دلاسا اور تسلی دے رہی تھی، بس وہ اونچی آواز سے جواب دیا کہ اللہ کے رسول نے پہلے دن جب نکاح کرایا تھا اسی دن کہا تھا اپنے شوہر کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات مت کرنا۔ فاطمہ، اپنے شوہر کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات مت کرنا، اگر تیرا شوہر ناراض ہو گیا تو جہنم میں چلی جائے گی، صاف فرما دیا۔ اب حضرت فاطمہ نے معافی مانگی، حضرت علی کے پیشانی کو دیکھا کہ حضرت علی مجھ سے ناراض ہو گئے، میں نے تھوڑا اونچی آواز سے جواب دیا نا۔ تو حضرت علی سے کھڑے ہو کر معافی مانگی، علی مجھے معاف کر دو، میرے بچے کو بلکنے کو دیکھ کر آپ سے سوال کیا، آپ سے تھوڑا اونچی آواز میں جواب دیا، بس کچھ نہیں کہا تھا، اتنا ہی کہا تھا کہ علی آپ خالی ہاتھ آ گئے۔ لیکن حضرت فاطمہ کے دل پر وہ بھی لگ گیا کہ میرے شوہر کے سامنے مجھے نہیں بولنا چاہیے۔ معافی مانگی، حضرت علی نے معاف کر دیا۔ وہی معافی کا پیغام لے کر اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچی، ابا جان کے دربار میں۔ فرمایا ابا جان میں اس لیے آئی ہوں کہ میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی ہے، ایسا ایسا معاملہ۔ اب جو ہے حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا تھا، میں دیکھ رہا تھا، ابھی تک تو اللہ کے رسول گھبرائے ہوئے تھے، لیکن جیسا یہ کہا نا کہ علی کے سامنے میں نے اونچی آواز سے جواب دیا ہے، تو اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا، لال، غصے کے اندر لال پیلا ہو گیا اور بالکل طیش میں آ گئے۔ کہا فاطمہ یہ بتاؤ کہ تم نے معافی مانگی علی سے؟ کہا اللہ کے رسول معافی مانگی۔ علی نے معاف کیا؟ کہا اللہ کے رسول معاف کیا۔ اب اللہ کے رسول کا پیغام سنیے۔ فرمایا فاطمہ کان کھول کر سن لینا کہ بہت اچھا ہوا کہ تم نے علی سے معافی مانگ لی، اللہ کا شکر ہے کہ علی نے تمہیں معاف کر دیا۔ اگر علی تمہیں معاف نہ کرتے اور اس حال میں تمہارا انتقال ہو جاتا، میں محمد رسول اللہ تمہاری نماز جنازہ میں شریک نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ باپ کا پیغام ہے، یہ رہبر کائنات، سرور کائنات کا پیغام ہے۔ آج ہماری بیٹی، ہماری بہن جب گھر آتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ کچھ بولا، ہم آستین چڑھاتے ہیں، آنے دے اس کو، اب میں دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کا پیغام سن لو اپنے بیٹی کے لیے کیا ہے۔ آج کل کی، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج کل کی 80% مائیں وہ ہیں جو اپنے بچیوں کی زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھ رہی ہیں۔ ان کو سکھاتی ہیں تو کیس کر دے، کورٹ میں کھینچ لے، کہاں تمہاری محبتیں رہیں گی؟ تم اپنے شوہر کو پولیس والوں کے حوالے کرو گے، پولیس کے ڈنڈے کھلاؤ گے تو شوہر تمہارے اوپر محبت کی نظر کرے گا، تمہیں پھول پلائے گا۔ باپ سے پوچھو تو کہتا ہے میری بیوی کے سامنے میری کوئی چلتی نہیں ہے، میں کچھ بول ہی نہیں سکتا ہوں، تو شوہر کیوں بنا بھائی جب بول ہی نہیں سکتا ہے؟ تو یہ ماحول نہیں، اس ماحول سے الگ ہو جائے گی۔ اپنے بچیوں کے ذہن میں بٹھاؤ کہ تیری سپریم کورٹ اللہ کا قرآن ہے اور تیری ہائی کورٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس سے بڑھ کر پاکیزہ تجھے انصاف کون دلانے والا ہے؟ کوئی نہیں دلائے گا۔ ہم نے ان کے ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ تو کورٹ میں جائے گی، دبان کرے گی، پولیس کے ڈنڈے کھلوائے گی، اس کو جیل میں ڈلوائے گی تو تجھے پیسہ ملے گا، تو تم اپنی زندگی پیسوں کے لیے گزار رہے ہو۔ تو پیسوں کے لیے تو باہر بیٹھی ہوئی عورتیں اپنا جسم بیچ کر بھی کر رہی ہیں کام۔ ہم نے کون سے راستے پر ہمارے بچیوں کو لگایا ہے؟ کون سی تعلیم دی ہے انہیں؟ ہم تھوڑا سیکھیں، ہم تھوڑا سبق لیں، اسلام سے سبق لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے سبق لیں۔ جب ان کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو قصے کہانیاں بن کر رہی گئی ہمارے لیے، نمونہ بن کر تھوڑی رہی۔ اگر نمونہ بن کر رہی تھی تو ہمارے بچیوں کی زندگی آج دھانے پر نہیں ہوتی۔ آج نکاح ہوتا ہے، 3 دن 4 دن 5 دن مشکل سے محبت بھری زندگی ہے، 6 دن سے جھگڑا شروع ہے۔ یہ ہمارے کا ماحول ہے، یہ ہمارے کا معاشرہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تلاش کرو کیا ہے، اور پاکیزہ مذہب پر آ جاؤ۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا اس طریقے کے اوپر آ جاؤ، وہ طریقے کے اوپر ہی کامیابی، اس کے علاوہ کہیں کامیابی ملنا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب